یہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے بلکہ اس سے بھی زائد ہو چکا، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنے ملک کی فوج کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مجھے لمبی چوڑی باتوں کا نہیں پتا، لیکن جو زمینی حقائق میں نے پڑھے ہوئے ہیں، جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنے ہوئے ہیں، ان کے مطابق میں آپ کو یہ بتا دوں، جس دن تمہارے ملک کی فوج کمزور ہو گئی اس دن تم اتنے سکون سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ اس دن اس ملک میں قتل و غارت ہوگی، اس ملک کے اندر بدماشی چلے گی، اس کے اندر تم سکون سے بیٹھ نہیں سکو گے۔ آج اگر اتنے سکون سے بیٹھے ہو تو یہ فوجی جوان بارڈر پہ کھڑا ہے، اس لیے تم بارڈر یہاں مسجد کے اندر، ملک کے اندر، محلے کے اندر سکون سے بیٹھے ہو۔ جو بندہ بھی تمہاری فوج کا دشمن ہے، سمجھ لو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جس دن ایسا ہو گیا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج کو کمزور کیا جائے اور کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو، خدا کی قسم اس دن تم ترسو گے کہ یار یہ ہمارے جو جوان تھے نا فوجی، یہ کھڑے تھے بارڈر پر تو ہم اپنے گھروں میں سکون میں تھے۔ اپنی فوج کو کبھی بدنام نہ کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ساری فوج ہی تاج کمپنی کی ہے، یہ بھی سن لیں۔ ہاں اگر کوئی ایک دو بندے خراب ہیں تو ان میں تنہائی سے بیٹھ کے بات کرو نا، جیسے باقیوں سے کرتے ہو۔ وہ ساری فوج کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ اگر کسی ایک آدھ کا کوئی مسئلہ ہے تو بھائی اس کو تنہائی میں بیٹھ کے بات کرو۔ تم نے تو اتنا بدتمیز بنا دیا قوم کو کہ یہ اپنی فوجی اداروں کے خلاف ہو گئے، نہ چھوٹے کی تمیز نہ بڑے کی تمیز۔ آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر امن برقرار رکھنے کے لیے اس فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جناب۔ یہ جو سیاستدان بیٹھے ہیں، کبھی انہوں نے بھی کوئی قربانی دی ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ یہ تو بیٹھے اپنے الیکشن لڑتے ہیں، جائے کھائیں پیئیں چل بھائی سائڈ پہ۔ قربانی تو یہ جوان دیتا ہے نا۔ پچھلے 3 مہینوں کے اندر 250 کے قریب فوجی شہید ہو چکے ہیں، مختلف جگہوں پر قربانیاں دیتے ہوئے، اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہوئے۔ اب اگر 250 سیاستدان چلے جاتے تو ایک تو ہمیں پتہ چلتا کہ ان کی قربانی بڑی عظیم ہے، اور دوسرا یہ بھی پتا کہ ملک کو کیا، یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں اپنی کرسیوں کے لیے۔ یہ پاک فوج ہے، اندرونی دشمن ہو تو ان سے بھی فوج لڑتی ہے، بیرونی دشمن ہو تو ان سے بھی فوج لڑتی ہے، لیکن یہ صرف اپنے مفادات کی خاطر یہ چند ایک بے حیا لوگ ہیں جو ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ مہربانی کر کے کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی بندے سے تمہیں کوئی اختلاف ہے تو اسے بیٹھ کر تنہائی میں سمجھاؤ، اس کے ساتھ تم بات کر سکتے ہو، وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اپنی لڑائی، اپنا بغض، اپنا اناد، اپنے اندر کی جو تیری آگ ہے وہ تو پوری فوج کو بدنام کرنے کے لیے اگال رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ جس دن تمہاری فوج کمزور ہو گئی اس دن تم اتنے سکون سے نہیں بیٹھو گے۔ آپ نے دیکھا یہ مودی بڑی آنکھیں نکالتا تھا کہ نہیں نکالتا تھا؟ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی نیوی، ان سب نے مل کر کہا کہ اس کو جواب دینا چاہیے۔ بس 2 جہاز ہی اس کے الٹے کیے۔ میں پنجابی کہہ جناب 2 ہی مودے کیتے تے مودی دی ہر شے سدھی ہو گئی۔ آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے آپ مہربانی کریں، یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اپنی فوج کے کبھی خلاف نہیں ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، فوج کی بھی آگے کئی قسمیں، جتنی قسموں کی فوج ہے ان سب کے ساتھ ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو اس کو اپنی، مولویوں میں تو مولوی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نعت خانوں میں تو وہ ٹھیک کریں، سیاستدانوں میں تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، فوج میں تو وہ ٹھیک کریں۔ یار اگر کوئی غلطی ہے تو وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن بدنام تو نہ کرو کہ دشمن کو موقع مل جائے اور وہ آ کے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ کمزور نہ کرو۔ اور پاک فوج والوں کے ساتھ آپ کی محبت ہے نا، پاکستان والوں ہے، آپ کی محبت رہنی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا یہ ملک سلامت ہے۔ اللہ ہماری فوج کو سلامت رکھے۔